ریلیکسڈ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. اپنے ناموں کو سیکھنے کا، اس پہ غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے. اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی. کبھی کبھی اپنے اوپر رشک کیا کریں اور دعا بھی کیا کریں کہ اے مالک یہ ہدایت کی نعمت چھیننا نہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. شروع کریں؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ. چلیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. امیزڈ بائی الاسماء الحسنی. اس سیریز میں سے آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 نام کریں گے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. یعنی ایک نام پہ غور کریں تو پھر دوسرا نام بھی ساتھ ہی ذہن میں آ جاتا ہے. اور یہ دونوں خوبصورت سے نام کون کون سے ہیں جس کے اوپر آج میں اور آپ غور و فکر کرتے ہوئے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محسوس کریں گے. تو ایک نام ہے المقدم اور دوسرا المؤخر. کیا نام ہے؟ ذرا سا آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ میں اکثر آپ سے پوچھتی ہوں نا کہ کسی نام کو سن کر کیا ذہن میں آتا ہے، کیونکہ وہی اصل ہوتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو جب اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کوئی بڑی بات ہوگی. تو آپ چیک کریں کہ مجھے اس نام کو سنتے ہی کیا محسوس ہوا. المقدم، قدم یقدم تقدیم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی المقدم کیسے ہے؟ اس نام کے اندر لفظ چھپا ہوا ہے قدمہ، اور قدم آگے بڑھنے کے لفظ کی طرف آتا ہے، اور مؤخر اخرہ سے. تو المقدم کون ہے؟ آگے بڑھانے والا، یعنی فضیلت دینے والا. کس کو؟ بہت ساری چیزوں کو. کچھ انسانوں کو آگے بڑھانے والا، کچھ چیزوں کو، کچھ جگہوں کو، کچھ کاموں کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے. آپ آم بھی خریدیں گے نا تو اس میں بھی کئی قسمیں ہوں گی. فطرت کا یہ اصول ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ضرور ہوگا کہ تقابل پایا جائے گا، تفاوت بھی پایا جاتا ہے. قد فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے. تو المقدم آگے بڑھانے والا، جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے، کسی بھی چیز میں آگے بڑھا سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر اسی طرح سے المؤخر، پیچھے ہٹانے والا. کیسے ہے یہ سب کچھ؟ آئیے دیکھتے ہیں. اس کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہیں اپنی رحمت کی طرف اور توفیق کی طرف مقدم کر دیتے ہیں، اور جسے چاہیں اپنی رحمت اور توفیق سے مؤخر کرتے ہیں. معصیت کی وجہ سے کانپ جانا چاہیے اس جملے کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے. بعض دفعہ انسان اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود بھی اس کے کسی حق کو نہیں پہچانتا اور غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. اپنی رحمت کو کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، اس پہ نہیں کرنا میں نے تجھے. ہاں، لیکن اپنی کسی ایک مخلوق پہ، چاہے وہ کوئی چینٹی ہو، کوئی مچھلی ہو، کوئی چڑیا ہو، اپنی رحمت اور توفیق سے آگے کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ کی اس صفت کے ساتھ انسان کو تعلق محسوس کرنا چاہیے. تو بولیے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے قریب کریں اور جسے چاہیں دور کریں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ قرب کا لفظ بہت اہم لگتا ہے. چھوٹا سا بچہ بھی ماں کا قرب چاہتا ہے. انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن گناہ، نفس، معاشرہ اور اپنے ارد گرد کے پھیلی ہوئی ڈسٹریکشنز اس کو پیچھے کر دیتی ہیں. تو کہیے کہ جسے اللہ نے مقدم کیا، اسے حق کے قریب کر دیا. یہ دعا کیجیے کہ اللہ قریب کرنا
تو حق کے قریب کرنا۔ تو اس شخص نے اعلیٰ مراتب حاصل کر لیے۔ جس کو اللہ حق کے قریب کر دے وہ اعلیٰ مرتبے پا جاتا ہے۔ اور دعا کیجئے کہ مرتبے ملیں تو حق کے ملیں۔ باطل کے مرتبوں کو کیا کرنا ہے؟ شیطان بھی بڑا مشہور ہے اور شیطان کے بھی بڑے چاہنے والے ہوں گے۔ برے سے برے انسان کو بھی اپنے ہم خیال لوگ تو مل ہی جاتے ہیں۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اگر کوئی فضیلت دے، کوئی بزرگی دے، کوئی بڑا مقام دے تو وہ حق کے ساتھ دے۔ اور صرف مقام لینے کے لیے حق کو باطل بنا کے جینا، یہ کوئی جینا نہیں ہوتا۔ پھر اس طرح جسے اللہ نے مؤخر کیا اسے حق سے دور کر دیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، جس کو آپ کہتے ہیں نا فلاں کو پیچھے ڈال دو، اگنور دیم، لیز پرائرٹی۔ قرآن پاک میں جہنمیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ ان کو اندر ڈال کے کہے گا چلو پڑے رہو، جیسے تم اللہ کی ملاقات کو بھولے تھے اللہ نے بھی تم کو بھلا دیا۔ اور پھر اس شخص کو اللہ پستیوں کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی یہ شان المقدم ہونے کی، آگے بڑھانے کی، حق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اعلیٰ درجے مل جاتے ہیں اس بندے کو جس پہ اللہ کا یہ کرم ہو جائے، اور جسے اللہ پیچھے ڈال دے پھر حق سے دور کر کے کدھر لے جائے گا اس کو؟ صرف باطل۔ فما بعد الحق الا الضلال۔ اسی طرح سے المقدم اور المؤخر کے متعلق سلف صالحین کے اقوال کو دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلا قول ہمارے پاس امام خطابی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ المقدم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام کس طریقے سے ہمارے لیے قابل غور ہے۔ المقدم وہ ذات ہے جو تمام اشیاء کو اپنے مراتب اور منازل پر اتارنے والا ہے، یعنی جو جس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ ان میں سے جسے چاہے مقدم کر دے اور جسے چاہے مؤخر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے تقدیر کو مقدم کیا اور مقدم کیا جسے چاہا اپنے برگزیدہ بندوں میں سے دوسرے بندوں پر۔ اردو میں وہ بات نہیں بنتی جو عربک میں ہوتی ہے، تو سنیے گا کیا کہتے ہیں۔ المقدم المنزل للاشیاء منازلها یقدم ما شاء منها ویؤخر ما شاء قدم المقادیر قبل ان يخلق الخلق وقدم من احب من اولیائه علی غیرہم من عبیدہ۔ اللہ اکبر۔ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں کبھی پیچھے نہ ڈالنا حق سے، اور جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ آپ کی نظریں لگتی جائیں گی نا اتنا آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر خیر کو پانے کی اور اس کی طرف جانے کی صلاحیت بڑھتی جائے گی۔ پھر ایک اور قول امام حلیمی رحمہ اللہ کا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ المقدم جل جلالہ کی وہ صفت ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جس کے ذریعے وہ اونچے مراتب عطا فرماتا ہے۔ مرتبے کی جمع مراتب، رینکس، بلندی، اردو میں انگلش میں آپ جو بھی سمجھ سکتے ہیں آسانی سے۔ اور المؤخر اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اونچے اور اعلیٰ مراتب سے روکتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو قریب کیا ہدایت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو ذلیل کیا اپنی رحمت و ہدایت سے دور کر کے۔ المقدم جل جلالہ هو المعطی لأوال الرتب والمؤخر جل جلالہ هو الدافع عن اوال الرتب فقرب انبیاءہ بتقریبہ وہدایتہ واخزى اعداءہ بابعادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بودھ سے بچائے جو کہ ہمیں اللہ کی رحمتوں سے دور کر دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ایک بات، اور وہ کیا کہ تقدیم ہو کے تاخیر ہیں یہ دونوں اللہ ہی کی صفات۔ کوئی بندہ بھی یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، جو اللہ نے جب دینا ہے تبھی دینا ہے۔ بیٹا پہلے نہیں دینا تو نہیں دینا، بیٹی پہلے دینی ہے تو دینی ہے۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، 5واں پھر بیٹا ہو گیا، آپ کی 6 بیٹیاں تھیں، 7ویں پھر بیٹی ہو گئی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔
اس لیے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، مشیت اور حکمت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کام نہیں کرتے، یعنی مرضی اور مشیت، مرضی جو ہے نا، رضا، رضا ہی میں لفظ مرضی چھپا ہوا ہے نا، تو مرضی لفظ میں رضا چھپی ہوئی آپ کہہ لیجئے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں نا مشیت اور حکمت سے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات ذاتی ہیں، یعنی یہ دونوں صفات ذاتیہ میں سے بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سے لینا نہیں پڑتا، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ چلو کسی سے پوچھ لوں، ہم تو کئی کام خود کر ہی نہیں پاتے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات حقیقت میں بتاتی ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ تقدیم و تاخیر جن وجوہات اور اعتبار سے ہو سکتی ہے وہ کیا ہیں، کس کو کس بیس پہ، what are the foundations، کس چیز کے اوپر لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگے یا پیچھے کرتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے تخلیق، پیدائش، رتبہ و شرف۔ تخلیق میں اللہ نے انسان کو اعلیٰ کر دیا، جانوروں کو کم کر دیا، مور کو حسن دے دیا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے پاؤں کے اندر کہتے ہیں کہ ذوف ہوتا ہے، خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقے سے چیزوں کو آگے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سب کو آگے پیچھے کیا، اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کو بہت ہی اچھا سمجھ آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی کے ساتھ جو کام بھی کرتے ہیں، کسی کو کسی جگہ، مثلا آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو آگے کیا نا، فضیلت دی، تلک رسل قد فضلنا بعضهم علی بعض، ہاں، تیسرے پارے کی پہلی آیت میں آپ دیکھیے یہ پوری میتھڈالوجی ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں تقابل تو ہوگا، تفضیل بین الانبیاء جائز ہے، حقیقت ہے، ہاں تفریق بین الانبیاء جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جھوٹ ہوگا، یہ اپنے عقیدے کا ذوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورۃ حج کی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے پیغام کے لیے۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کے کام کے لیے چن لیتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ ہم نے چن لیا آدم اور نوح اور آل عمران اور ان کے اگلے لوگوں کو، گھرانوں کو چن لیتا ہے اللہ، پوری فیملی چن لی، آل عمران، آل ابراہیم، اور اللہ اپنی بات کرنے کے لیے کیسے چنتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کے اعتبار سے، کبھی پیدائش کے اعتبار سے، کبھی رتبے اور شرف کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی چن لیتے ہیں۔ کبھی کوئی چیز تخلیق اور شرف دونوں کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہے، اور کوئی چیز تخلیق کے اعتبار سے مقدم اور شرف سے مؤخر ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی تخلیق کے اعتبار سے مؤخر لیکن شرف کے اعتبار سے مقدم ہوتی۔ آپ یہی کہہ لیں کہ پہلے بیٹا پیدا ہو گیا لیکن بعد میں پیدا ہونے والی بیٹی اس سے زیادہ عقل مند ہے، کسی کو پہلے پیدا کر دیا تو واجبی رکھا، کسی کو بعد میں پیدا کیا تو اس کو ایکسٹراڈنری خوبی دے دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء میں سے سب سے آخر میں آئے لیکن مرتبے میں سب سے اونچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی موجودات کے بعد پیدا کیا، اب دنیا میں انسان آیا، اس سے پہلے بہت کچھ تھے لیکن عزت انسان کو مل گئی، اور پھر ان میں سے کئی پر فضیلت بخشی، اور ابلیس کو آپ دیکھیے کئی موجود چیزوں سے پہلے پیدا کیا لیکن اس کو ان تمام سے بدتر کر دیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ المقدم والمؤخر جل جلالہ کی شان تقدیم و تاخیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو مقدم اور مؤخر کرنے والے، کس کو؟ زندگی اور موت کو۔ چھوٹا بھائی پہلے چلا جاتا ہے، بڑا رہتا ہے، بوڑھا باپ موجود ہے اور جوان پوتا چلا گیا، دادا چلا بیٹھا رہا تو پوتا چلا گیا، یہ اس کے پاس ہے، اس میں سے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دنیا سے آنے کے بعد ایک سانس بھی لینی ہے کہ نہیں کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ پھر اب دیکھیں دنیا اور قیامت کو کیسے اللہ نے جوڑا، دنیا پہلے رکھی، قیامت بعد میں رکھی، دنیا کو ادنا کیا، قیامت کے بعد کی زندگی کو اصل زندگی کہہ دیا۔ پھر اس طرح تقدیر پر دعا کو مقدم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی تقدیر غالب آ جاتی ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی،
اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کی وجہ سے تقدیر کو ٹال دیتے ہیں۔ بس آپ اور میں تو سوچ ہی سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کیا کرنے والا، وہ کیا ہستی ہے جس کے ساتھ آپ کا میرا معاملہ ہے۔ وہ اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں سب کچھ دکھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر معاملے میں آزاد ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ خود فرماتا ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت 23 ہے کہ اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں، تو لہٰذا اس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی انسان کا بڑا دل کرتا ہے ہر چیز مجھے ہی کہی جائے، ہر وہ چیز جو کہ میں آگے رہوں اور اسی طرح سے میں ان ساری چیزوں میں رہوں۔ لیکن جب تک آپ کا میرا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا نہیں ہوتا، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے پیش نہیں کرتے، تو ہمیں ہمیشہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ سوچئے، آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر کبھی کسی جگہ آپ کو کوئی بہترین چیز مل جائے نا، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں مختلف طرح کے لوگ رکھے۔ اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے ابو عبداللہ اندلسی کا، لیکن ہم ایسے واقعات میں نہیں پڑھتے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور اسی طرح سے رسولوں کو چنا، اور جتنا زیادہ آپ ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، آپ کا دل گواہی دیتا ہے۔ کس بات کی؟ اچھے کام کریں گے تو چنے جائیں گے اور برے کام کریں گے تو بگڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھے کام کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آج نہیں تو کل یہ پودا ہرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محنتوں کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی اتنی خوبصورت ہستی ہے کہ آپ اس کے ساتھ معاملہ کر کے بھول جائیے۔ جیسے آپ کسی اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے بھولے ہوتے ہیں، پھر بعد میں کبھی کوئی آپ کو بتاتا ہے یا کہیں سے کچھ چیک آتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا وہ میرے پیسے تھے، مجھے تو نہیں یاد، اچھا پھر ہوں گے، ٹھیک ہے اس کا یہ کر لیں، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی بہت قدر کرتا ہے، اور جب آپ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد آپ کو واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا مالک آپ کو کس طریقے سے ان ساری چیزوں میں لے کر چلتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آئیے قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں دیکھیں کہ المقدم اور المؤخر کا کیا مقام ہے اور کیا شان ہے۔ سب سے پہلے سورۃ یاسین آیت 12، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے، ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یہ آیت آپ کو کیا بتاتی ہے؟ ما قدموا وآثارہم، ما قدموا وآثارہم۔ المقدم، آپ دیکھیے کہ اللہ کی ہستی جو ہے نا، آپ کے میرے ساتھ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی معاملہ نہیں ترک کرتے۔ آپ کوئی چھوٹا موٹا پودا لگا جاتے ہیں، بعد میں اس پہ پھل آتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اور اس کا حصہ آپ کی قبر میں بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ کسی بچے کو کوئی اچھی بات سکھا جاتے ہیں، وہ آپ کے بعد بھی کام آتا ہے۔ آپ اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کا صدقہ جاریہ بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گناہ جاریہ بن جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیشہ اس زمین پہ اپنے پرنٹس لگائیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایکٹیو کیجیے، لوگوں کو فائدہ دیجیے، خیر بانٹیے، خیر کے ساتھ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھا کریں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 130 میں آتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا یا منتخب کیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کے بیچ میں ہوں گے، یعنی زمرہ صلحاء میں ہوں گے۔ اس میں کیا ہے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ایسے لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو بڑا ہی پیار تھا،
لیکن غور کریں نا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بہت پیار تھا. اللہ کو تو اپنے ہر بندے سے پیار ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے ساتھ پیار کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ضائع نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انبیاء کرام کے تذکرے کرتا ہے اور کیسے چنتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں پر نظر ڈالی، پھر قلب محمد کو اس میں بہترین پایا سب لوگوں کے دلوں میں سے، پھر ان کو منتخب کر لیا، پھر دوبارہ ایک نظر ڈالی اصحاب محمد پہ یا انسانیت پہ تو صحابہ کو سب سے بہتر پایا تو ان کو نبی کا وزیر بنا دیا. ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض کو ایک چیز میں آگے کر دیتے ہیں، بعض کو دوسری چیز میں آگے کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہی آگے کر دیا. پھر اسی طرح سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ اپنے واسطے آگے بھیجا ہے وہ برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. گویا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی اتنی عطاؤں کے باوجود بھی اس کو ناراض کرنے والے کام کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورۃ ہجر میں یہ دونوں نام اکٹھے آ رہے ہیں اپنی صفت کے اعتبار سے. 24 سورۃ ہجر دیکھیے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور جو لوگ تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہے، اور جو پیچھے آنے والے وہ بھی ہم کو معلوم ہے. یعنی پچھلی نسلیں بھی یاد ہیں ہمیں، ان کا بھی پتہ ہے، اور آنے والی نسلوں کا بھی پتہ ہے. دیکھیے آپ اور میں جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں نا ہمیں ادھر کا پتہ ہوتا ہے. مثلا آپ روڈ پہ کہیں جا رہے ہیں، مثال ہے اپنے طور پہ کہ ہم اوسلو سے، آپ کوئی بھی شہر سوچ لیجئے، اوسلو سے آپ موس جاتے ہیں، آپ یہاں سے کھڑے نکل رہے ہیں، آپ کو یہاں کا موسم، یہاں کے حالات، یہاں کی روڈ پتہ ہے، موس والوں کو ادھر کے حالات پتہ ہے. لیکن اگر آپ پورا اوپر سورج کو دیکھیں، اس کو ایک بہت سا جینٹ، بڑا سا جائنٹ سمجھیں، تو اس کو تو وہاں بھی دکھ رہا ہے، ادھر بھی دکھ رہا ہے. تو جب سورج کو سب دکھ رہا ہے تو سورج کے رب کو نہیں دکھتا. اللہ کو اگلے پچھلے سب معلوم ہے، اور ہمارا اگلا پچھلا بھی اس کو پتہ ہے. کیسے؟ سورۃ قیامت آیت 13 یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے، اس کے سامنے رکھی جائیں گی چیزیں. کیا بنے گا اس دن؟ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں سب کے بیچ میں ان کو دیکھوں؟ آپ دیکھیے کوئی خراب کام کیا ہو نا تو بندہ جان چھڑاتا پھرتا ہے، نہ ہی پتہ چلے تو اچھا ہے. کسی کو کیسے بتایا جائے کہ یہ ہے اور وہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اپنے آپ کو ہمارے سامنے ان چیزوں میں پیش کیا، اور ہم ان چیزوں کی اہمیت کو نہ سمجھیں اگر تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان واقعی اس چیز کو اپنے ساتھ لے کر چلے، شعور کی زندگی گزاریے، باشعور بننے میں جینا ہے. پھر صرف سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 5 دیکھیے علمت نفس ما قدمت وأخرت. تب ہر شخص کو یہ خوب معلوم ہو جائے گا کیا، کس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. ذرا امیجن تو کیجئے جب ہم قبروں میں ہوں گے، جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ، ہمارا ذکر کیسے ہوگا، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. بہت شعور کے ساتھ زندگی گزاریے. ایک سنجیدہ حقیقت ہے، ایک ڈاٹ بھی لگائیں گے نا کل وہ بھی دکھے گا. ایک ڈاٹ، میں بھی بول رہی ہوں نا یہ میں نے کیا، میرے ریکارڈر کو یہ بھی پتہ چل گیا. اب یہ نکالنا پڑے گا ایڈیٹنگ میں، نہیں ہے تو پھر ایسے ہی جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کھٹ بھی ہو اور آپ کے ریکارڈر کو نہ پتہ چلے. آپ ویڈیو میں ہوں
کیمرے کی زد میں ہوں، کیا آپ کا کچھ چھپتا ہے؟ تو میرا مالک، اس سے پھر آپ کا میرا کیا چھپ سکتا ہے؟ آج زندگی اس شعور کے ساتھ گزار کے جائیں کہ کل وہاں جا کر دیکھنا پڑے تو شرمندگی نہ ہو۔ کبھی کبھی زندگی میں انسان چل چلاؤ میں کوئی کام کر لے اور وہی آگے آپ کے سامنے آ جائے تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اور پھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے المؤخر سے کیا دعا مانگی، اور حکمت والے لوگ دعائیں بھی بڑی پیاری مانگ لیتے ہیں۔ فیورٹ دعاؤں میں سے ایک دعا، اس کو حرز جان بنائیے، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر دے۔ سورۃ شورى کی آیت 83 سے 85 ہے، اور کہیے آمین۔ جس کی یہ دعا قبول ہو گئی، دنیا میں بھی خیر ہے، بعد میں بھی خیر ہی خیر ہے۔ اللہ ہمیں خیر کو سمیٹنے والا بنا دے۔ اور جتنا زیادہ آپ ان ناموں پہ غور و فکر کرتے ہیں نا، اتنا آپ کا دل کھلتا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے المقدم اور المؤخر احادیث کی روشنی میں کیسے ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 5291، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور پانی مانگا۔ ہم نے بکری کا دودھ دھویا، پھر اس میں پانی ملایا اپنے کنویں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے پیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی بائیں طرف بیٹھے تھے، یعنی لیفٹ سائڈ پہ، اور عمر سامنے تھے، اور دائیں یعنی رائٹ سائڈ پہ ایک عرابی تھا، یعنی بدو تھا بیچارہ، کم پڑھا لکھا۔ آپ نے عرابی کو دیا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا، اور فرمایا دائیں طرف والے مقدم ہیں، دائیں طرف والے مقدم ہیں، پھر دائیں طرف والے۔ حضرت انس نے کہا یہ تو سنت ہے، سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 5291، کیا پتہ چلا کہ ابو بکر اور عمر لیفٹ پہ تھے یا ایک سامنے تھے، آپ نے رائٹ سائڈ سے دیا۔ تو آپ کا بھی عمل یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ہمیشہ ہر کام میں سیدھے ہاتھ کی طرف سے کام کا موقع دیجیے۔ پھر اس طرف دیکھیے المقدم کون ہے، کہ جس نے ماں کا حق مقدم کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، عرض کیا اللہ کے رسول، سب لوگوں میں کس کا زیادہ حق ہے مجھ پر سلوک کرنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ وہ بولا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ وہ بولا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ وہ بولا پھر کون؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ صحیح مسلم 6500، بڑی معروف روایت ہے، اور ماؤں نے یہ روایت آگے آگے سنائی ہوتی ہے اکثر، فیورٹ روایت ہے ماؤں کے اعتبار سے، ہاں، لیکن یہ اللہ نے دیا حق، تو ماں کا حق کون لے سکتا ہے یہ؟ پھر اسی طرح سے سلسلہ صحیحہ کی روایت 3372، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ آفات و مصائب دکھا دیے گئے ہیں جن میں میری امت مبتلا ہوگی، وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبقت لے جانے والی چیز ہے، جیسا کہ سابقہ امتوں میں ہو چکا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ مجھے ان امتیوں کے حق میں سفارش کرنے کا موقع دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے جب بھی اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے حج کے کسی عمل کو دوسرے پر مقدم کر دیا، یعنی وہ جو رن ہے نا، رمی، نہر، خلق اور اسی طرح سے طواف، تو ان میں پہلے ایک کیا دوسرا کیا، کسی نے کبھی ایک پہلے کر لیا کسی نے دوسرا، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے؟ تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یہی اشارہ کیا کہ کوئی حرج نہیں۔ کتنے ٹھنڈے سبھا کے تھے اللہ کے نبی، ہم تو فتویٰ دے چکے ہوتے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ روایت ابن ماجہ میں 3049 پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں
پڑھ پڑھ کر ہمیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چننے پہ آتا ہے نا لوگوں کو، تو کیسے چنتا ہے؟ بعض قبائل کو چن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ بنی اسماعیل سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ حدیث میں موجود ہے بات۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں میں سے حضرت مریم اور آسیہ کو اللہ نے چنا۔ ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ مردوں میں بہت سے کامل مرد گزرے ہیں، مگر عورتوں میں مریم اور آسیہ کو اللہ نے چن لیا۔ اسی طرح ایک حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنت کی عورتوں کا سردار ہونا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو اللہ کے طرف سے سلام پیش کیے جاتے تھے، اور جنت میں ایسے محل کی خوشخبریاں جس میں شور و غل نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیت میں طالوت کے چناؤ کا ذکر ہے، سرداری کے لیے اللہ نے اس کو چنا کیونکہ اس کا جسم اور علم وسیع تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ عالم کی حیثیت یا عالم کا مقام عابد پر ایسے ہے جیسے چاند ستاروں پر غالب ہوتا ہے۔ پھر احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کر رہے تھے، کفن دے رہے تھے جب، تو پوچھتے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا آپ اسے پہلے ڈالتے کفن میں اور پھر کہتے میں ان پر گواہ ہوں۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرعی احکامات کو بعض پر بعض اہمیت دے دی، بعض نمازوں کو بعض نمازوں پہ اہمیت دی، جیسے چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے۔ ایک نماز کو ایک کیا تو جماعت کی نماز کو 25 سے لے کے 27 گنا پہ کر دیا، تو اس کو کون پوچھے؟ اس کے پاس تو ہر اختیار موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نام بلکہ ان دونوں ناموں سے متعلق دعائیں اور اذکار کون سے کریں؟ تو بہت ہی پیاری روایت ہے صحیح مسلم کی 1812، حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تشہد اور سلام کے مابین آخر میں یہ کلمات پڑھتے تھے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو میں نے پہلے کیے اور وہ بھی جو بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے اور جو اعلانیہ کیے، اور جو میں نے زیادتی کی، اور وہ گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ اس کو یاد کر لیجئے، بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ بندہ ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں میں نے پیچھے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگلی زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہی سرزد نہ ہو جائے۔ تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ۔ پھر آپ دیکھیے اعلانیہ گناہ، آج اعلانیہ گناہ بھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہمیں لگتا، چھپے ہوئے گناہ تو چھوڑیے، کہتے ہیں کیا گناہ کہ یہ فن ہے، کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ لگ پتہ جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں زیادتیاں، کمیاں، بیشیاں، اسراف، اور اللہ جو جانتا ہے بندہ نہیں جانتا، کیونکہ انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ پھر اسی طرح سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورۃ بقرہ کی آیت 201 ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے میں بچا۔ یعنی کچھ ادھر مانگ رہے ہیں اور کچھ آگے کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں چیزوں پہ قادر ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک ذرا سی طویل روایت ہے لیکن بہت پیاری دعا ہے یہ، صحیح بخاری میں 6398 رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت اعلم بہ منی اللہم اغفر لی خطایای وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذالک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت
وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ اے میرے رب میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر میری خطاؤں میں، میرے بلا ارادہ اور بالا ارادہ ارادتاً اور غیر ارادی طور پہ کیے ہوئے کاموں میں، میرے ہنسی مزاح کے کاموں میں، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں اور انہیں جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا خوبصورت دعائیں، دیکھ کے پڑھا کریں، کوئی بات نہیں، لفظوں پہ غور کریں، زبانی پڑھیں یا دیکھ کے پڑھیں، اٹس ناٹ اے میٹر کیا کہ پڑھتے ہوئے پہاڑوں کی طرح تو نہیں پڑھتے، اور یاد کر لیں گے تو پھر تو دل سے نکلیں گی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور دعا ہے صحیح مسلم میں 1808 اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وأخرت واسررت وأعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو ان آسمانوں اور زمین میں ہیں تو حق ہے، اور تیرا وعدہ برحق ہے، اور تیرا فرمان حق ہے، اور تجھ سے ملاقات حق ہے، اور جنت حق ہے، اور دوزخ حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں، اور تجھی پر ایمان لایا ہوں، اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور میں تیری خاطر اوروں سے جھگڑتا ہوں، اور تجھ سے ہی فیصلہ چاہتا ہوں۔ پس تو میرے اگلے پچھلے اور باطنی اور ظاہری گناہ بخش دے۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا پتہ چلا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے بچھ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کے اوپر پھر رحم آتا ہے۔ اور آپ ان ساری چیزوں کو پڑھتے سنتے ہوئے غور کیا کریں کہ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں کہاں ہوں۔ دیکھیں نا، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی نظروں میں بڑا بننا چاہتا ہے، عزت بھی چاہتا ہے، پیار بھی چاہتا ہے، محبت بھی چاہتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت نہ رکھیں۔ پھر اسی طرح ان دونوں ناموں کو پڑھنے کے بعد الموعظۃ الحسنہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو کیسے بہتر سے بہترین کی طرف لے آئیں، یہ ہم سب کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ المقدم کے حق کو سب پر مقدم رکھیے۔ جی، جب وہ مقدم ہے، جب اس نے ہمیں ہر چیز میں آگے رکھا، اور جہاں ہم ڈیزرو کرتے تھے جہاں نہیں کرتے تھے، تو ہم اس کو پھر پیچھے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح حقوق و فرائض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی، فوراً بل پے کر دیجئے۔ انسانوں کے بل بہت مشکل ہو جائیں گے آگے جا کے پے کرنے۔ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنی ہے۔ ابھی ایک شارٹ سا سیشن تھا کسی جگہ پہ ہمارا، ابھی بلکہ یوٹیوب پہ بھی آپ کے اس لیکچر سے پہلے والا میں بھی 20 منٹ کا ہے، تو اس میں ہم نے یہی پڑھا، السابقون بالخیرات۔ کوئی تکمیل تھی کسی کی، اور کچھ بچیوں اور بچوں نے حفظ کیا اور قرآن سیکھا، اور میں بھی حدیث، تو ان کے ساتھ یہی بات شیئر کی تھی کہ پڑھنا پڑھانا بہت آسان ہے، لیکن اس کے بعد پھر
عمل کتنا کیا، کس پہ کیا، یہ سوچنا ہے۔ تو ہمیشہ فاستبقوا الخیرات پہ عمل کیجیے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کام مؤخر ہو رہا ہے، پیچھے ہے، پوسٹ پونڈ ہے، تو اس میں المؤخر کی کو مصلحت ہوگی، گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو۔ ہاں، اپنے چھٹے ہوئے اور ادھورے کاموں کو جلدی پورا کر لیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب مہلت ختم ہو جائے۔ پھر اسی طرح ناشکری کے کلمات سے بچنا ہے اور تقدیر پہ راضی رہنا ہے۔ اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی رحمت کے مہینوں میں ضرور مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دے۔ ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس، وہ دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مزید غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں پہ۔ آپ اس دوران اپنا محاسبہ کیجیے، میں نے کچھ چیزیں پینڈنگ تو نہیں چھوڑی ہوئی، ادھوری چیزوں کو پورا کر لیجیے۔ پھر اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت اور صحت اور نعمتیں دی ہیں، اس کا بہترین استعمال کر لیجیے اور گناہوں کو پیچھے ڈال دیجیے، نیکیوں کو آگے لے آئیے۔ اچھے اچھے کاموں کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔